تو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، بخدا جب کوڑا میرے جسم سے اٹھتا تو میں جعفر بن سلیمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے، یعنی سید کی نسبت کی وجہ سے اسی وقت معاف کر دیتا تھا۔ یہ بھی برکات آل رسول میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ادب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف آیا ہوا ہے، چنانچہ میں نے بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ میں 500 دینار لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور حج کے لیے جو ضروری سامان تھا خریدا کہ راستے میں ایک عورت ملی اور اس عورت نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں، میری بچیوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے اور آج چوتھا دن ہے، ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اور مدد کو کہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سید زادی کی گفتگو، اس کا درد میرے دل میں اثر کر گیا اور میں نے 500 دینار جو حج کی ضرورت کے لیے بازار جا رہا تھا وہ میں نے 500 دینار ان کو پیش کر دیے اور کہا کہ آپ انہیں قبول فرما لیں، ان دیناروں سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ میں نے اللہ کا شکر کیا اور گھر واپس آیا۔ قافلے کے لوگ حج کو چلے گئے اور جب حج کر کے واپس آئے تو میں نے دیکھا حج کر کے آنے والے اپنے دوستوں سے ملاقات کروں اور انہیں سلام کر کے آؤں اور سلام کروں۔ چنانچہ میں گیا اور دوستوں کو سلام کہتا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہاری کوششوں کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں نے بھی مجھے یہی کہا اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران و تعجب میں تھا کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں اور یہ میرے دوست مجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ پھر جب رات ہو گئی اور سویا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن مبارک، لوگ تمہیں جو حج کی مبارکباد دے رہے تھے نا تو تعجب نہ کرو، اور اس حج سے لے کر قیامت تک حج کے لیے تعجب نہ کرنا، کیوں اللہ نے تمہارے لیے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے اور وہ ہر سال تمہارے لیے حج کرے گا۔ اب تم چاہو تو حج کرو یا نہ کرو، اور یہ انعام اس ضرورت مند کمزور میری اہل بیت میں سے جو سید ملی خاتون ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تیمور لنگ اور اہل بیت نبوت کا ادب۔ حضرت شیخ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مجھے تیمور لنگ کے ایک امیر نے بتایا تیمور لنگ مرض الموت میں مبتلا تھا اور ایک روز وہ اس
سخت اضطراب یعنی نجاح طاری ہوئی، اور اس نجاح کی حالت میں اس کا منہ سیاہ ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ جب کچھ افاقہ یعنی کچھ تکلیف آسان ہوئی تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ تیرا کیا حال ہوا، اور تیرا چہرہ پھر اچھا ہو گیا، اور جو تھا اس سے اور اچھا ہو گیا۔ تو وہ تیمور بادشاہ نے کہا، میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ میری اولاد سے محبت رکھتا ہے، یہ میری اولاد کی خدمت کرتا ہے، یہ میری اولاد کی تعظیم اور عزت کرتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ فرشتے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر آپ کی دعا سے میرا چہرہ اور روشن ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ بھی برکات آل رسول سے ہے۔ حضرت شمس الدین محمد بن حسن خالدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ کے پاس بادشاہ تیمور بیٹھا ہوا نظر آیا۔ تو میرے ساتھی نے خواب میں کہا، اے دشمن خدا، تو یہاں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے محمد، اس کا سبب کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ میری اولاد سے محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تقی الدین فارسی سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بعض اماموں سے روایت کی ہے، وہ سادات کرام کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس کا سبب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سادات کرام میں متیر نامی ایک شخص تھا، وہ اکثر ناجائز کاموں میں مشغول رہتا تھا۔ جب متیر کا انتقال ہوا تو اس وقت ایک عالم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے پر توقف کیا، یعنی منع کیا کہ بھئی میں صبح اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، رات کو انتقال ہو گیا۔ تو اس عالم نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا سیدہ فاطمہ زہرا سے بھی انہوں نے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس عالم سے ملاقات ہوئی، یعنی ماں فاطمہ خاتون جنت کی بھی زیارت ہوئی۔ تو بابا جان اور آپ نے، یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں فاطمہ خاتون جنت نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو وہ عالم درخواست کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا امتی ہوں، وہ ماں خاتون جنت، میں بابا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور آپ کی طرف سے مجھ پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عالم کی طرف توجہ کی اور کہا، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارا مقام متیر کے لیے کفایت کافی نہیں ہے؟ بس یہ خواب آنا تھا کہ پھر وہ عالم صاحب نے سید زادے کی نماز بھی پڑھا دی، جنازے کی نماز بھی پڑھا دی۔ یہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے۔
حضرت علامہ مکری رضی فرماتے ہیں، مجھ سے قاضی القضاء عز الدین عبد العزیز نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں موجود ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہے، اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مجھے دست اقدس سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پھر مجھے ارشاد فرمایا، مویت سے کہو اجلان کو رہا کر دے۔ میں بیدار ہوا، حسب معمول سلطان معین کی مجلس میں پہنچ گیا اور متعدد بار قسم کھا کر اسے بتایا کہ اجلان کون میں نے کبھی دیکھا ہے، نہ میں نے اس کی شناسائی کی ہے، وہ کون ہے۔ اس کے بعد میں نے خواب کا واقعہ سنایا، بادشاہ بھی چپ ہو گیا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجلس برخاست ہوئی، ختم ہوئی۔ بادشاہ نے اپنی مجلس سے اٹھنے کو کہا اور قلعے تہ خانے میں گیا اور اتنی دور جا کر بیٹھا کہ جتنی دور سے ایک تیر پھینکا جاتا ہے۔ پھر امیر مدینہ سید اجلان حسینی کو قید خانے سے رہا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔